السلام علیکم۔ عرب کے کسی بزرگ عالم دین کی تحریر کا ترجمہ پڑھنے کو ملا۔ ان کا تعلق دمشق سے تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں دمشق میں ایک قبرستان ہے جس کا نام دہدہ ہے اور جو سب کو معلوم ہے۔ جو دمشق کو جانتا ہے وہ اس مشہور قبرستان کو بھی ضرور جانتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء، اولیاء، مجاہدین مدفون ہیں۔ اس قبرستان میں ایک گورکن تھا جو قبریں کھودنے اور مردے دفنانے کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اس کے پاس آئی اور کہا کہ اس کے لیے ایک قبر کھود دو۔ اس نے قبر کھود دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک جنازہ آیا جس کے ساتھ بندوں کی زیادہ تعداد نہ تھی۔ جنازہ پہنچا، میت کا صندوق کھولا گیا، میت نکالی گئی اور اس میت کو لے کر جیسے ہی وہ گورکن قبر میں رکھنے لگا، اچانک قبر کھل گئی اور جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ بن گئی۔ پھر ان بزرگ نے لکھا ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے، کوئی خیالی یا لیلا مجنو کی کہانی نہیں۔ پھر اس گورکن نے دیکھا کہ دو آدمی ایک تیز رفتار گھوڑے پر آئے اور اس میت کو ساتھ لے گئے۔ وہ یہ روح پرور منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ قبر کے ارد گرد لوگوں نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، یہ صرف اس اکیلے گورکن کو نظر آیا۔ لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آیا۔ اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا، واللہ میں نے ایسا ایسا منظر دیکھا ہے۔ لوگ یہ سب کچھ اس کا وہم سمجھ کر چلے گئے۔ وہ عورت بھی چلی گئی۔ چند مہینے گزرے تھے کہ وہ عورت پھر آئی اور اس گورکن کو قبر کھودنے کا کہا۔ اس نے اس کے کہنے پر اس کے لیے دوسری قبر بھی کھود دی۔ میت آئی، قبر میں رکھا گیا تو گورکن نے دیکھا کہ وہ قبر بھی جنت کا باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور اس کے سامنے میت کو لے گئے، لیکن اب کی بار وہ گورکن بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ قبر سے نکلا اور اس عورت کا پتہ معلوم کرتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا، چھوڑو یہ سب، مجھ سے مت پوچھو، مجھے اس تکلیف میں رہنے دو۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جس کو دفنایا گیا ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے اور اس سے پہلے جو فوت ہوا تھا وہ بھی میرا بیٹا تھا۔ تو گورکن نے کہا، وہ جو پہلے والی میت تھی وہ بھی تمہارا بیٹا تھا؟ کہنے لگی، ہاں۔ لیکن عورت نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو گورکن نے کہا کہ پہلے جو آپ کا بیٹا دفنایا اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی اور اب اس کے لیے بھی جنت کا باغ بن گئی۔ یہ دونوں کیا عمل کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ان دونوں کی یہ عظیم کرامت ظاہر ہوئی۔ تو عورت نے بتایا، جو پہلا بیٹا تھا وہ دین کا طالب علم تھا اور دوسرا بیٹا ترکھان تھا اور لکڑی کا کام کرتا تھا اور اپنے بھائی کی تعلیم کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ اللہ پاک نے اس طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ کیسا شان والا سلوک فرمایا۔ اس گورکن نے یہ سب ماجرا دیکھا تو نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا کہ اس نے قبرستان چھوڑا اور مسجد توبہ میں آ گیا۔ وہ عالم دین پھر لکھتے ہیں کہ یہ وہی مسجد تھی جس کی خدمت میرے والد اور دادا وغیرہ کرتے آئے ہیں۔ اس وقت ہمارے دادا اس مسجد میں موجود تھے۔ ان کا نام شیخ سعید برہانی تھا۔ گورکن ان کے پاس آیا اور کہا، میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، اب تیری عمر 45-50 سال ہو چکی، اب تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ساری زندگی بھولا رہا، اب یاد آیا؟ تو اس گورکن نے ان کو ان دو قبروں والوں کا سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کر کے شروع کرو۔ اس نے عربی گرامر سے شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا شمار دمشق کے بڑے علماء میں ہونے لگا۔ ان کا نام شیخ عبد الرحمن حفار تھا۔ اس کے بعد ان کا سارا خاندان علم حاصل کرتا رہا اور علماء کا خاندان شمار ہونے لگا۔ ان کے آخری عالم شیخ عبد الرزاق دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہوئے۔ اس واقعہ سے علم کی فضیلت آشکار ہوتی ہے اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے والے کی مدد کرنا، مالی امداد کے ذریعے اس کو سہارا دینا بھی کتنا عظیم کام ہے۔ علم ہی سے قومیں دنیا میں عروج پاتی ہیں۔ غور و فکر اور تحقیق کا حکم قرآن ہی کا حکم ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم علم و تحقیق کو اپنا ہتھیار بنائیں اور ایک دفعہ پھر اقوام عالم میں اپنا مقام پیدا کریں۔ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اجازت لیتا ہوں جن کا عنوان ہے آواز غیب۔ اقبال فرماتے ہیں، آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک،
اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نے گرمی افکار نے اندیشہ بے باک، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔